اور سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہداہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ وقال فی موضع آخر فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ محترم مصلیان کرام، بزرگان دین اور نوجوانوں، بچوں، آج جو موضوع مجھے دیا گیا ہے وہ موضوع ہے ہماری نمازیں بے اثر کیوں ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے یوں تو ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں اور بہت ساری چیزوں کا ہم سے تقاضا کیا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے سب سے زیادہ اللہ رب العزت نے ہم اور آپ سے جن چیزوں کا تقاضا کیا ہے وہ نماز ہے۔ ایک مسلمان جس طرح سے اپنے کاموں کا جائزہ لیتا ہے، اپنے نفع و نقصان کو جاننے کی کوشش کرتا ہے، اپنی کامیابی اور ناکامی کا جائزہ لیتا ہے اور دوسروں سے فیڈ بیک لینے کی کوشش کرتا ہے، ایسے ہی یہ نماز جس کی بابت سب سے پہلے قیامت میں سوال ہوگا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے سے سب سے پہلے سوال نماز سے متعلق ہوگا۔ اگر یہ چیز درست رہی تو اس کے بقیہ معاملات درست ہوں گے، اور اگر اس کے اندر فساد رہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد کئی صحابہ اکٹھا ہوتے تھے۔ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم 10 لوگ تھے، میں نے کہا میں تم میں سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق نماز پڑھنے والا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے نماز سے باہر عملی طور پر کر کے دکھایا اور لوگوں نے تائید کی کہ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو خالص دین ہمیں عطا کیا ہے، جس دین کے آنے کے بعد پچھلی تمام شریعتوں کو، تمام طریقوں کو، تمام ملے جلے صحیح اور غلط راستوں اور طریقوں کو ختم کر دیا، انویلڈ قرار دیا، خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور کے اندر اسی نماز کو جب آپ پر فرض ہوئی ہے، مکہ کے اندر 2 دفعہ جبرائیل 2 دن 5 وقت میں، پہلے دن اور دوسرے دن 5 وقت میں نماز آ کر کے خانہ کعبہ کے پاس آپ کو پڑھا کر کے پورا طریقہ اور پورے ٹائم ٹیبل بتا کے گئے۔ لہذا یہ نماز جس کا سب سے زیادہ ہم سے تقاضا ہے، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہم جو ابا اماں سے بچپن میں سیکھے ہیں یا اپنے آپ کو میڈ ان انڈیا جو مسالک ہیں، چاہے وہ دیوبند کی طرف منسوب ہوں، بریلی کی طرف منسوب ہوں، کسی پیر کی طرف ہوں، کسی صوفی کی طرف ہوں، یا خود ہم اپنی خواہش نفس کے مطابق جو نمازیں پڑھ رہے ہیں، معاف فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز وہی ویلڈ ہے جو مجھے پڑھتے ہوئے آپ دیکھتے ہو۔ لہذا اللہ کہتا ہے اللہ سے ڈرو اور دیکھو کل کے لیے کیا چیزیں آپ بڑھا رہے ہو، نماز کی شکل میں، روزوں کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، دیگر عبادات کی شکل میں آگے کیا بڑھا رہے ہو، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں اللہ رب العزت قرآن میں یہ کہتا ہے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، لوگوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، سقر میں، جو جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، خطوں اور حصوں میں سے ایک حصہ ہے، تو لوگوں کا جواب یہ ہوگا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ تو ان لوگوں کا ہے جو، معاف فرمائیے گا، جتنے بھی مسالک ہیں، یہاں تک کہ شیعہ سنی کا بھی جو اختلاف ہے، کوئی مولوی نماز کی معافی کی بات نہیں کرتا۔ شیعوں کے یہاں بھی ساری نمازیں ایک وقت پڑھ لیں یا قصر اور جمع کے ساتھ پڑھ لیں، طریقے الگ ہیں، لیکن نہیں گنجائش ہے اس کی کوئی بات نہیں کرتا۔ اور افسوس ہوتا ہے، ہم زناکار سے نفرت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے،
شرابی سے نفرت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، ڈاکو سے نفرت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، چور سے نفرت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ لیکن ایسے لوگ ہم اپنے مسلم گھرانوں کو دیکھ لیں تو ممکن ہے کہ کئی گھروں میں سے ان میں سے ایک شخص ملے جن کا بھی میں نے ذکر کیا، حالانکہ یہ سب کبیرہ گناہ ہیں۔ ان کے چھوڑنے سے آدمی ہمیشہ کے لیے کافر کی بات نہیں کہی گئی ہے، لیکن نماز کا مکمل چھوڑنے والا گھر گھر میں پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں تھوک کے حساب سے یہ بیماری سرایت کی گئی ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ نماز کا جو تارک ہے، نماز کا جو چھوڑنے والا ہے، جو صرف جمعہ میں حاضری کو اسلام کی پہچان سمجھتا ہے، ایسے شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر لگ چکا ہے، حالت پتلی ہے، اتڑیاں، پیٹ اور یہ سارے حصے اس انداز میں ہو گئے ہیں کہ وہ 1 سے 2 دن تک نہیں بچ سکے۔ ایسی حالت میں عبداللہ ابن عباس نے جب انہیں نماز کے لیے یاد دلایا تو کہا لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں جس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ غور کیجئے، یہ جو طبقہ ہے اس کے بارے میں مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے کہ جن کے ہاں نماز نہیں ہے ان کو ان کے ہاں دین کا نہیں ہے، کیونکہ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو پہلا جواب ہوگا کہ ہمیں جہنم میں اسی لیے ڈالا گیا کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ معاف فرمائیے گا، کسان، تاجر، امام، یہ جو نام دیا جاتا ہے جو مسلسل کام کرنے والے ہیں، کسی ایک دن امامت کرنے والا، کسی ایک دن کھیت میں جانے والا، کسی ایک دن دکان پہ جانے والے کو نہ تاجر نہ کسان نہ امام کہتے ہیں، بلکہ ریگولر یہ کام کرنے والوں کو یہ نام دیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز اسلام کا وہ رکن ہے کہ جب تک عقل سلامت ہے، وضو بھی نہ کر سکیں، حرکت بھی نہ کر سکیں، دل میں پڑھنا ہے تب بھی پڑھنا ہے، معاف نہیں۔ لیکن ہمیں جو گفتگو کرنی وہ یہ کہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جن نمازوں کے پڑھنے کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، مسلین نمازیوں کے لیے، کبھی پڑھنے والے نہیں، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز میں سستیاں کرتے ہیں، جو نماز میں دکھاوے کا عمل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے سورہ مریم کے اندر کئی انبیاء کا ذکر کیا، کئی اچھے لوگوں کا ذکر کیا، ان پر اپنے انعام و اکرام کا تذکرہ کیا، ان کے ماننے والوں اور ان کی ذریت کا ذکر کیا، اور ان انبیاء اور رسول اور ان کے قصوں اور واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ، ان کے پیچھے ایسے کچھ ناخلف آئے، ناہنجار قسم کے لوگ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی پیروی کی، فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے نمازوں کو ضائع کرنے والے خواہشات کے پجاریوں کو اللہ رب العزت غی میں ڈال دے گا، جو بھی جہنم کا ایک طبقہ ہے، ایک حصہ ہے۔ ہلاکت ان کے لیے ہے، جہنم کی وعید انہیں سنا رہے ہیں۔ اور اگر اس پر اور ملا لیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نماز کی چوری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جو صحیح سے رکوع اور سجدہ نہ کرتا ہو۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کیجئے گا، ہم تمام لوگ اس بات کو سوچ کر کے خوش نہ ہوں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں۔ حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اب آپ اندازہ کیجئے وہ 40 سال سے نماز پڑھ رہا تھا۔ اگر ہم اس کو یہ مانیں کہ بلوغت کے بعد یعنی 15 سال کے بعد نماز اس نے شروع کی ہے، تو 40 میں اگر آپ 15 ملا لیں تو گویا کہ وہ بزرگ ہو چکا تھا۔ پوچھا، دیکھا نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں صحیح سے رکوع سجدہ نہیں کر رہا ہے، نماز میں کوتاہی ہے، کمی ہے۔ نماز کے بعد پوچھا کہ یہ نماز جو ابھی آپ نے پڑھی ہے کب سے پڑھ رہے ہو؟ کہا پچھلے 40 سال سے۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں تو 40 سال سے نمازی ہوں، اتنے سال سے تہجد گزار ہوں۔ اللہ رب العزت کے ہاں کوانٹٹی نہیں کوالٹی چاہیے، نبی کے طریقے کے مطابق پانا چاہیے، اور وہی طریقہ وہی نماز درست مانی جائے گی جس کے اثرات آپ کے اپنے جسم پر ظاہر ہوں گے، جن کا بھی ذکر ہوگا۔ حذیفہ بن یمان جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، صحابہ میں جن کو رازدار رسول کہتے ہیں، راز کی باتیں مستقبل سے متعلق بھید اللہ کے نبی انہیں بتایا کرتے تھے۔ عمر جیسے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ میرا نام بھی ان لوگوں میں ہے،
یہ صحابی کہتے ہیں تم نے پچھلے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی. اور وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی بارہا کہ ایک دیہات کا شخص آتا ہے, مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, آ کر آپ سے سلام کرتا ہے, نماز پڑھ چکا ہے, پھر بھی آپ 3 دفعہ اسے کہتے ہیں جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. اب آپ اندازہ کیجئے, اس شخص نے آ کر کے کہا اللہ کے نبی میں ایسے ہی پڑھتا ہوں. آپ نے جو اس کو تعلیم دی وہ تعدیل ارکان کی تعلیم دی, رکوع, سجدہ, قومہ, قیام, ہر حالت کو پورے اطمینان و سکون کے ساتھ ادا کرنا. ہمارے یہاں ابھی رمضان آنے والا ہے, 20 کی رکعت مکمل کرنی ہے, چاہے قرآن کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے, چاہے ہم تھک جائیں, چاہے ہمارے نوجوان شبینہ کے نام پر باہر مٹر گشتی کریں اور رکوع کے وقت آ کر کے شریک ہو جائیں, 10 دن کی تراویح ختم کر لیں. یہ صحابی رسول بیان کر رہے ہیں اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں. ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ, یہ فرمان تھا جس میں آپ نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی ہے. لہذا نماز کے سلسلے میں ہمارا یہ جو رویہ ہے, یہ ہمارا جو یہ عمل ہے, یہ کہیں نہ کہیں ہمیں یہ بتلاتا ہے کہ ہماری نمازیں اثر انداز ہیں یا نہیں. غور کیجئے اور اپنے نفس کا جائزہ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آپ بلال سے کہتے تھے ارحنا یا بلال بالصلاۃ, اے بلال نماز کے ذریعہ آپ مجھے راحت پہنچاؤ. حدیث میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ, جب آپ کسی مشکل میں ہوتے تھے, بے چینی یا بے قراری کی کیفیت ہوتی تھی تو مسجد کا رخ کرتے تھے. کیا معلوم ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کا چین, سکون, اطمینان, مشکلات سے سکون آپ نماز کے ذریعہ حاصل کرتے تھے. ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں, کیا اس نماز کے ذریعہ ہمیں سکون ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے؟ کیا اس نماز کے ذریعہ ہماری مشکلیں دور ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ کیا یہ نماز ہمارے اوپر اثر ڈالتا ہے یا نہیں ڈالتا ہے؟ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بیان فرمایا, بلکہ اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ رب العزت حدیث قدسی میں بیان فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املؤ یدک غنى واسد فقرک وان لم تفعل املؤ یدک شغلا ولم اسد فقرک. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایک نہیں کئی سارے کام کو لے کر چلتے ہیں, نئے نئے کمائی کے راستے ڈھونڈتے ہیں, انہیں نماز کے لیے فرصت نہیں, عبادت کے لیے فرصت نہیں, اگر فرصت ہے تو ذہنی طور پر ادھر ہی رہتے ہیں. بہت کچھ ہے لیکن چین و سکون نہیں ہے. اگر یہ کیفیت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیث قدسی میں بیان فرمایا ہے کہ اے آدم کی اولاد, تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر. اگر تو فارغ کرتا ہے تو ہم تجھے مالدار کر دیں گے, دلی طور پر تجھے غنی بنا دیں گے, تیری محتاجگی کو ختم کر دیں گے. لیکن اگر تو نے فارغ نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں تیری مصروفیتیں اور بڑھا دیں گے اور تیری محتاجگی کو ختم نہیں کریں گے. یہ حدیث بتلاتی ہے کہ نماز ہماری زندگی میں اثر انداز نہیں ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے صحیح معنوں میں اس کے لیے وقت نہیں دیا. غور کیجئے, قرآن میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, یہ نماز ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے, اخلاقی برائیوں سے یہ نماز ہمیں روکتی ہے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نشہ آور چیزوں سے باز نہیں آتے ہیں, اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اور زبان سے گالیاں دیتے ہیں, بیہودہ باتیں کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اختلافات کے شکار ہیں, حالانکہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قدم سے قدم, کاندھے سے کاندھا ملا کے صحیح سے سب بندی کرو. اگر نہیں کرتے ہو تو اللہ تمہارے دلوں میں دراڑ پیدا کر دے گا. یہ چیزیں اگر ہماری زندگی میں ہیں اور ہم نمازی بھی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہم پر اثر نہیں ڈالتی. اور اگر نماز ہم پر اثر نہیں ڈالتی ہے تو پھر ایسی صورت میں جب سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز سے متعلق ہوگا تو ایسی صورت میں ناکامی ہمارا مقدر ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جو ہماری ضائع ہو جاتی ہیں ان کے بہت سارے طریقے اور راستے بتلائے ہیں. ان میں سے ایک راستہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہماری نماز ضائع ہو جاتی ہے, ہم پر اثر نہیں ڈالتی ہے. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتے. یہ پہلی چیز ہے. اور اگر ہم نماز کو نماز کی طرح نہیں پڑھتے ہیں تو پھر یہ نماز ہماری کارگر نہیں ثابت ہے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیان فرمایا خاص کر کے نماز سے متعلق، ویسے نماز آپ کو پڑھنی ہے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہو، عمر کے کسی بھی پڑاؤ پر ہو، اگر آپ کی نماز نبی کے نماز کی طرح رہے گی تبھی وہ فائدہ مند ہوگی، ورنہ فائدہ مند نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی بات ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر یہ جو مسالک کی بات ابھی ہو رہی تھی، اچھی خاصی تعداد لوگوں کی یا نمازیوں کی ایسی ہے جو نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، جنازے کی نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے۔ کیا یہ سچائی نہیں ہے؟ سری نماز ہو یا جہری نماز ہو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، چاہے یہ فرض نماز ہو، نفل نماز ہو، سری نماز ہو، جہری نماز ہو، یہاں تک کہ وہ نماز ہو جس میں رکوع سجدہ نہیں، یعنی جنازے کی نماز ہو۔ اب اگر ہماری نماز اس حدیث کی روشنی میں اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو پھر وہ نماز ہمارے پر اثر کیسے ڈالے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اتی کاہنا او عرافا لم تقبل له صلاته 40 یوما، جو توحید کو چھوڑ کر کے کسی جوتشی، کسی نجومی، کسی جادوگر، کسی بابا، کسی پیر کے پاس جا کر کے مستقبل کی باتیں معلوم کرتا، ہاتھ کے نشانات سے اپنی تجارت کی خرابی اچھائی کی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، تو 40 دن تک اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، چاہے آپ کی نماز عین سنت کے مطابق کیوں نہ ہو۔ ہماری نماز ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ شراب پیتا ہے، محض شراب پینے کی وجہ سے جو وعیدیں ہیں، جو خرابیاں اپنی جگہ پر، اللہ کے نبی نے کہا 40 دن تک اس کی بھی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو نماز کی طرح سے پڑھنی ہوگی۔ آج لوگوں نے عورتوں کے نماز کا طریقہ الگ بتایا ہے، مردوں کے نماز کا طریقہ الگ بتایا ہے۔ عورتیں سینے پہ باندھیں، جبکہ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی وہ ساری حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ اپنے لیے ناف پر ہاتھ باندھنے کی بات کرتے ہیں، جبکہ اس سلسلے میں ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ یہ چیزیں بتلاتی ہیں کہ انسان نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے اپنے بڑوں کی سنت کو اپنا رہا ہے، نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے خواہش نفس کا پجاری بنا ہوا ہے، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے، اور وہ بندہ اپنے باپ دادا کے طریقوں کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ اور اگر ایسے طریقے اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول فرمائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تلک صلاۃ المنافق، وہ منافق کی نماز ہے جو سورج کے ڈوبنے کا انتظار کرتا ہے اور آتا ہے کوے کی طرح سے چوچیں مارتا ہے اور بہت کم اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی جلدی جلدی نمازیں پڑھتا ہے۔ تو ہماری نماز اسی صورت میں ہمارے نفس پر، ہمارے دل پر، ہماری شخصیت پر، ہمارے اخلاق پر اثر انداز ہوگی جب نماز ہم خالص اللہ کے لیے پڑھتے ہوں اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی کے طریقے کو اختیار کرتے ہوں۔ اگر ہم نہیں اختیار کرتے ہیں تو یاد رکھیں ہم کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں اللہ رب العزت کے ہاں قابل اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ عام بات ہے، کوئی بھی بندہ کسی بھی دفتر میں، کسی بھی فیکلٹی میں، کسی بھی جگہ جاب کے لیے، کام کے لیے جائے، جب تک ان کے رول کے مطابق آپ کے کاغذات مکمل نہیں ہوں گے وہاں آپ کا کاغذ نہ تو قابل قبول ہوگا نہ ہی آپ کا کام ہوگا۔ جب یہ دنیاوی معاملہ ہے تو آخرت کا مسئلہ آسان کیسے ہوگا؟ 23 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اسی لیے بھیجا تھا، یہ دکھانے کے لیے۔ غیر کہتے ہیں یہ نبی ایسا ہے کہ اس نے کہنے سے پہلے کر کے دکھایا ہے۔ آپ کی ایک ایک سنت، معمولی چھوٹی چھوٹی سنتیں چیخ چیخ کر کے ہمیں بتلاتی ہیں، اور سارے طریقے واضح ہیں جو ہم اور آپ کو سیکھنا ضروری ہے، اور سیکھنے میں کوئی عیب اور عار کی بات نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری نماز نبی کی نماز کے مطابق نہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو چیز تم کھو گے وہ نماز کے اندر خشوع کی بات ہوگی۔ یہاں تک کہ مسجد میں جب داخل ہوں گے تو کوئی بندہ خشوع و خضوع اختیار کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ یہ خشوع کیا ہے؟ دلی طور پر آپ نماز میں رہیں، اعضاء و جوارح بھی نماز میں رہیں۔ یہ نہ ہو کہ پوری نماز میں آپ اپنے بٹن کو، اپنی داڑھی کو، اپنی ٹوپی کو، اپنے آپ کو سنوارتے اور سنبھالتے ہی رہیں، نگاہیں آسمان کی طرف رہیں، دل سے آپ امام کے بارے میں یا پڑوسی کے بارے میں سوچتے رہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں حقیقت یہ ہے خشوع و خضوع کے خلاف ہیں۔ نمازیں جو ضائع ہوتی ہیں ان میں خشوع کا فقدان ہے، اس میں جماعت چھوڑ کر کے مسبوق رہیں، یہ بھی نمازوں کے ضائع ہونے کے جملہ طریقوں میں سے، اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ نماز میں اطمینان نہ رہے، جلدی جلدی نماز پڑھنے کی کوشش ہو، جیسا کہ بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، تو یہ بھی یہ سبب ہے جس کی وجہ سے نماز ہمارے لیے اثر انداز نہیں ہوتی۔ دوسرا سبب یہ ہے
کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں نہیں رہتے. غور کیجئے گا, پہلا تھا کہ نماز کی طرح سے نہیں پڑھتے, دوسرے نماز پڑھتے لیکن نماز میں نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقوں کی نماز کو بیان کیا ہے. کون منافق؟ غور کیجئے گا, آج لوگ کہتے ہیں فلاں کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے. نبی سے کے دامن سے بڑھ کر کسی کا دامن نہیں تھا. جس نے ایمان کی حالت میں 1 منٹ آپ کو دیکھ لیا, نوح علیہ السلام کی عمر کوئی پا جائے اس درجے کو نہیں پا سکتا ہے. غور کیجئے, منافقوں کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی بن سلول, اس کا کفن جو ہے نبی کا کپڑا ہے, اس کی صلاۃ جنازہ نبی نے پڑھائی ہے, اور آپ نے جب پڑھائی ہے تو صحابہ بھی پڑھے ہیں. حدیث میں آتا ہے اگر 40 موحد کسی کی صلاۃ جنازہ میں شریک ہو جائیں تو یہ اس کے لیے شفاعت کریں گے. لیکن یاد رہے, جتنی بھی شفاعت سے متعلق دلیلیں حدیثیں یہ باتیں ہیں, یہ اس صورت میں ہیں جب بندہ خود صحیح ہو. ایسے سمجھیں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلاں صاحب کے لیے سورس لگا دیجئے, جاب کے لیے, ایڈمیشن کے لیے. لیکن جہاں بھی سورس کی بات آتی ہے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ بندہ کیا سورس کے لائق ہے کہ نہیں, کیا اس پوسٹ کے لیے اس جگہ داخلے کے حق کا حقدار ہے کہ نہیں. دھکا وہاں لگایا جاتا ہے جہاں لگانے کے لائق ہو. منافقوں کا سردار ہے, نبی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں, نبی اس کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں, نبی کفن کے لیے اپنا کپڑا دے رہے ہیں کہ آپ کے کپڑوں کو پانے کے لیے, آپ کے منہ مبارک کو پانے کے لیے, آپ کے وضو کے پانی کو پانے کے لیے, آپ کے تھوک کو پانے کے لیے. صحابہ ایسے دوڑتے تھے کہ اس وقت مشرکین میں سے ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بڑے بڑے سرداروں, بڑے بڑے عمراء سلاطین کے پاس گیا, ویسا نہیں پایا جتنا کہ نبی کے ساتھیوں کو نبی کے ساتھ پایا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے قرآن میں, لا تقم فیہ ابدا. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم. آپ ان کے لیے مغفرت کریں یا نہ کریں, 70 دفعہ بھی کریں گے اللہ نہیں بخشے گا, کیونکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. میں نے اس لیے اس کو ذکر کیا کہ منافقین سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. یہ منافقین, آج ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں, بریلوی کہیں, دیوبندی کہیں, کچھ بھی کہیں, میں نے شروع بتلایا ہے نماز کی معافی کسی کے یہاں نہیں ہے. یہ منافقین نبی کے پیچھے 3 وقت کی نماز پڑھتے تھے, ظہر, عصر اور مغرب. رات والی نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ رات والی تاریکی میں ہوتی تھی تاکہ پتہ نہیں چلتا تھا اس وقت. اللہ نے کیا نقشہ کھینچا ہے, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. یہ نماز میں جب آتے تھے تو انتہائی کاہل مریل انداز میں. آج ہم بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں ایسے کھڑے رہیں گے, ایسے کر لیں گے جیسے لگتا ہے کہ کوئی اپ ڈاؤن کر رہے ہیں. سنت نہ رفع الیدین میں ہے, نہ قیام میں ہے, نہ قوما میں ہے, نہ سجدہ میں ہے, بلکہ پوری نماز میں وہ اپنی دکان میں رہتے ہیں, اپنے معاملات میں رہتے ہیں. کیونکہ دکان سے چھوٹ کر کے جب آئے تو 1 رکعت چلی گئی ہے, پورے طور پہ ذہن وہاں ہے. اگر ایسی ہماری نماز ہے, یا اسی طرح سے اللہ کا کیا کہیں ایک طرح سے قہر ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد فجر میں نہیں رہتی, اور جو رہتے ہیں وہ 2 بجے, 1:30 بجے, 12 بجے سونے والے ہیں کہ فجر میں آتے ہیں تو ذہنی طور پر وہ نیند میں ہوتے ہیں. ایسی اگر ہماری نماز ہے تو ہم نماز میں جب ہیں ہی نہیں تو پھر اس نماز سے اپنے اوپر اثر ڈالنے کی امید کیسے کرتے ہیں. اس لیے یہ نماز غور کیجئے گا, اللہ رب العزت کی جانب سے کت قدر اہتمام ہے. نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے, اذان سے پہلے شیطان مسجد میں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے پہنچا رہتا ہے. حدیث میں آتا ہے جب اذان ہوتی ہے تو توحید کے کلمات ابلیس کے لشکروں کو برداشت نہیں ہوتا, چنگار مار کے بھاگ جاتا ہے. اذان ختم ہوتی ہے پھر آ جاتا ہے, اقامت ہوتی ہے پھر بھاگ کھڑا ہوتا ہے. یہ ابلیس کی جانب سے ہمیں برباد کرنے کی یہ کوشش ہے, اور اس کے علاوہ اللہ کی جانب سے فرشتے ہر نماز میں ہماری حاضری کو نوٹ کرنے کے لیے آتے ہیں, اور فجر اور عصر میں ڈبل ڈیوٹی ہوتی ہے لوگوں کی, فرشتوں کی. یہ چیزیں ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے کہ کس قدر اہتمام ہے مساجد میں, کہ آداب کیا ہیں. جب آپ انہیں سنیں گے, سمجھیں گے, تب نماز کی عظمت کا احساس ہوگا. تو ہماری نمازیں جو ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی ہیں, اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں رہ کر کے بھی نماز میں نہیں ہوتے. کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ امام صاحب جب پڑھتے ہیں تو ہم کہیں اور رہتے ہیں؟ کیوں نہیں رہتے ہیں, یہ تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے نماز ہمارے اوپر اثر نہیں ڈالتی. ہم نماز میں اس لیے بھی نہیں رہتے ہیں, اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ چاہے ہم 25 سال سے نماز پڑھ رہے ہوں, یا 40 سال سے پڑھ رہے ہیں, یا بالغ ہونے کے بعد سے پڑھ رہے ہیں, افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نماز کو عربی میں پڑھتے ہیں, نماز نہیں سمجھتے. جیسے احناف کے ہاں کیا ہے کہ خطبہ جمعہ عربی میں ہونا چاہیے,
اور کچھ نہ سمجھیں. ایسے ہم نماز جو پڑھتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کیا کہہ رہے ہیں. نماز میں بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. نماز یہ حقیقت میں اللہ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, کچھ مانگ رہے ہیں, اس کی تعریف کر رہے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو سورہ فاتحہ کا مفہوم نہیں معلوم. رکوع میں جو دعا پڑھی جا رہی ہے, قومہ میں جو دعا پڑھی جا رہی ہے, سجدے میں جو دعا پڑھی جا رہی ہے, سجدے کے درمیان دعائیں پڑھی جا رہی ہیں, جو تلاوت کی جا رہی ہے, آیتیں جو پڑھی جا رہی ہیں, ان کو ہم نہیں سمجھتے ہیں. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن میں کہ ائمہ حرمین نماز پڑھاتے ہیں, وہ خود روتے ہیں, ان کے پیچھے لوگ روتے ہیں. وہ کیفیت ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہے. تقویٰ طہارت اپنی جگہ پر ہے, لیکن ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے. جب ایک مانگنے والا, ہم اس کو کہتے ہیں بہت ہوشیار ہے, پہلے آ کر کے تمہید بناتا ہے, ہماری تعریفیں کرتا ہے, ہم سے نہ چاہتے ہوئے زیادہ لے کر کے جاتا ہے, تو اللہ رب العزت سے آپ مانگ رہے ہو نماز میں اور آپ کو خود پتہ نہیں ہے کیا مانگ رہے ہو, تو پھر کیسے امید لگاتے ہو کہ اللہ ہمیں دے. سورہ فاتحہ میں اللہ سے درخواست کر رہے ہو, کچھ پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہو. کیا یہ بہت بڑی ناکامی نہیں کہ 40 سال سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن نماز کو نہیں سمجھ رہے ہیں, اور نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نماز میں ہوتے ہوئے بھی نماز میں نہیں رہتے. حالانکہ جو دعائیں ہیں, جو روزمرہ آیتیں صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں, ان کا سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اگر بزنس میں نئے نئے اپڈیٹ آتے ہیں ہم جان لیتے ہیں. موبائل ہمارے بزرگ لوگ ملٹی میڈیا نہیں چلاتے تھے, آج وہ بھی سارے فنکشن جانتے ہیں, جبکہ اس کی بنیاد پر قبر میں سوال نہیں ہوگا. تو یہ قرآن, اس کو ہم کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نماز کو ہم کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ نماز کی دعاؤں کو ہم کیوں نہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ایک وجہ یہ بھی ہے. چوتھی اور آخری وجہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا, وہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے جسم میں جو خون گردش کر رہا ہے, ہمارے جسم میں جو گوشت پل رہا ہے, یہ حرام کا شائبہ تو نہیں. کیونکہ اگر حرام کمائی ہمارے جسم میں پلتی ہے, حرام خون اگر ہمارے جسم میں گردش کرتا ہے, تو پھر ایسی صورت میں نماز یہ دعا ہے, دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہم حرام کمائی کی وجہ سے یہ اولاد صحیح راستے پر نہیں ہوتی. نماز حرام کمائی کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے, قرآن و حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں, جہنم سے ڈرایا جاتا ہے, لیکن آدمی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی. تو حدیث میں آتا ہے کہ بندہ ایک لمبے سفر پر آتا ہے, پراگندہ حالت ہوتی ہے, اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے, اللہ اسی لیے اس کی دعا کو رد کر دیتا ہے کیونکہ اس کا پہناوا, اس کا سفر کا خرچ, اسی طرح سے اس کی خوراک حرام کمائی سے پلی ہوئی ہے. یاد رکھیں, اگر جائزہ لے لیں, جن کے یہاں حرام کمائی ہے ان کی اولاد کے اندر بگاڑ ہے, ان کی عبادت میں بگاڑ ہے, انہیں وہ تہجد اور نماز کی توفیق سے محروم ہیں, وہ اپنے حالات سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ حقیقت میں یہ نماز ہمارے اوپر اثر انداز نہیں کرتی. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز ہمیں قبر میں اور اسی طرح سے آخرت میں اللہ کے غضب سے, اللہ کے عذاب سے بچا لے, اور دنیا میں ہماری اوپر اپنا اثر ظاہر کرے, تو یقین مانیں ہم کامیاب ہوں گے. حالانکہ نماز کے لیے اللہ نے قرآن میں سورہ مومنون میں جو کامیابی کی بات کہی ہے, وہاں 2 چیزیں, 2 صفت نمازیوں کی بیان کی ہے. اذان جب ہوتی ہے اور اقامت جو ہوتی ہے تو کامیابی کو نماز سے جوڑا گیا ہے. آخری بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ایک بندہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور ایک جو پڑھ کر کے بے نمازیوں کی فہرست میں ہے, یہ زیادہ خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی نے 4 لوگوں کا ذکر کیا ہے. قارون کا ذکر کیا ہے, فرعون کا ذکر کیا ہے, حامان کا ذکر کیا ہے, اور اسی طرح سے ایک چوتھا نام ابی ابن خلف کا ذکر کیا ہے. ان 4 لوگوں کے ساتھ بے نمازیوں کا حشر ہوگا. اور یاد رکھیں, اگر ہم نماز پڑھ کر کے بھی بے نمازی ہیں حدیث کی روشنی میں, تو ہمارا بھی حشر ہو سکتا ہے. ان 4 لوگوں کی الگ الگ خوبی ہے. قارون برباد ہوا تھا مال کے چکر میں. اگر یہ مال ہمیں نماز سے غافل کر دے تو پھر ایسی صورت میں ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ نماز میں بھی ہم مال ہی کے چکر میں پھنسے رہیں. اسی طرح سے فرعون جو ہے اپنے عہدہ و منصب, کرسی, تکبر, بڑکپن کی بنیاد پر برباد ہوا. اگر یہ ذمہ داریاں, یہ کرسیاں, یہ کبر, یہ غرور اگر ہمیں نماز سے غافل کر دے یا اللہ کے سامنے جھکنے سے روکے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیعوں کے ہاں ایک ضابطہ ہے کہ جو صدر ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, وہ سجدہ نہیں کرتا, کیونکہ ان کے ہاں یہ ہے کہ اب وہ اس درجے پہ نہیں پہنچے, اس درجے پہنچ گئے, سجدے کی ضرورت نہیں ہے. صوفیوں میں بھی کچھ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, جب یقین آ جائے تو عبادت کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ یقین سے مراد موت ہے,
وہ کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، عارف باللہ ہیں، اب ہمیں عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیسرا حامان ہے جو فرعون کا وزیر تھا۔ یہ وزیر کیا ہوتا ہے؟ یہ سازشیں کرتا ہے، چاپلوسیاں کرتا ہے، بڑوں کے مقام کو مینٹین کرنے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ اگر ان چال بازیوں میں اور اس قسم کے کاموں میں اگر ہم لگ کر کے نماز سے غافل ہیں تو پھر ہمیں بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ابی بن خلف کا جو معاملہ ہے، یہ تجارت اور اس قسم کے کاروبار میں جڑا ہوا تھا۔ اگر اس کے چکر میں ہماری نماز برباد ہو رہی ہے تو پھر ہمیں اپنے نماز کا جائزہ لینا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں جو بھی عبادت کی توفیق دے رہا ہے، مولا اسے صحیح انداز میں انجام دینے کی توفیق عطا فرما، اسے باقی رکھنے اور ضائع ہونے سے بچا۔ الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ جب تک ہم جئیں تیرے دین پر قائم رہیں، اور ہم سب کا جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔